اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج آیت نمبر 35 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہم آیت نمبر 35 کا ترجمہ اور اس کی تشریح پر بات کریں گے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے بطن میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے نام سے آزاد کرنے کی نظر مانتی ہوں، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ عمران کون تھے؟ عمران تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ تو حضرت عمران جو تھے ان کی زوجہ کا نام حنہ تھا۔ وہ کافی دیر تک 70 سال تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو اولاد کی خوشخبری ہوئی۔ جب ایسا ہوا تو وہ جو تھیں حنہ جو تھیں وہ انتہائی متقی اور نیک خاتون تھی۔ انہوں نے جو ہے یہ منت مانی کہ اے اللہ، جو بھی اولاد ہوگی اس کو میں تیرے لیے وقف کروں گی، وہ تیری خدمت کے لیے، کہ جو ہے بیت المقدس کی جو ہیکل، جو وہاں کی عبادت گاہ ہے، میں اس کے کاموں کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کی جو ہے خدمات کے لیے، تمام تر جو ہے کاموں کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے تو ہے اس کو جو ہے جو بھی اولاد ہوگی اس کو میں وقف کر دوں گی۔ انہوں نے یہ منت مان لی۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ کہا کہ میری اس دعا کو قبول فرما اور میری منت کو قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں کہ پروردگار، مجھے تو بیٹی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ تو بیٹی کو جنا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً بیٹیوں کے اور مسائل ہیں، بیٹوں کے اور مسائل ہیں، اور جس طرح سے ایک عبادت گاہ میں چھوڑ دینا تھا، وقف کرنا تھا، یقیناً بیٹی کے لیے وہ مشکل تھا، بیٹے کے لیے آسان، لیکن اللہ نے یہاں پر ان پہ وحی کی کہ اللہ یہ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو منت تھی اس کو قبول کیا، دعا کو قبول کیا۔ تو ان کے والدین نے ان کا نام مریم رکھا، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کیا دعا کی، کیونکہ اللہ کے راستے پر دینا تھا، ایک بڑے مشن کے لیے دینا تھا، تو انہوں نے ایک ہی دعا کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کامیابی ہو، دین و دنیا ملے، ان کی دعا تھی کہ اس کو شیطان سے میں نے تیری پناہ میں دیا۔ اور شیطان کو دور کرنا کسی بھی بڑے مقصد کی کامیابی کے لیے ایک بہت ہی اہم سٹیپ ہوتا ہے، ایک مین بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی پڑھیں تو 4 سال کی عمر میں ان کے ساتھ شق الصدر کا واقعہ ہوا تھا کہ ان کا سینہ چاک کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا دل نکالا تھا، اور ایک پورشن شیطان کا جہاں پہ اٹیک ہو سکتا تھا وہ اس سے ان کو پاک کر دیا تھا۔ اور ان کے وہ جو تھے نشان جو ہے سینہ چاک کرنے کے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ 60 ایئرز کی ایج، جب وہ بڑے ہو گئے تھے اس وقت تک بھی وہ نشان باقی تھے اور دیکھے جا سکتے تھے۔ اسی طرح جو ایک بڑا کام اللہ تعالیٰ نے جو لیا پائنتن پاک سے، اہل بیت سے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی کالی چادر میں جو ہے حضرت امام حسن کو لیا، پھر حضرت امام حسین آئے ان کو لیا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لیا، ان کو اپنی چادر میں لے لیا، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی اور دعا کی کہ ان چاروں کو، جو بھی اس چادر کے اندر ہیں، 5 کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، کہ ان کو میری چادر کے جو اندر ہیں ان کو شیطان سے آزاد کر دے، شیطان سے پاک کر دے۔ یعنی ایک بہت ہی خاص ایونٹ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہستیوں کو، اہل بیت کی 4 ہستیوں کو جو ہے وہ کر کے ان کے لیے شیطان سے نجات کی دعا کی، کیونکہ جو بہت عظیم کام اور خدمات لیے جانے تھے اور جو مقام و مرتبہ روحانی طور پہ ان کو ملنا تھا، اس کے لیے شیطان کا جو ہے دور ہونا بہت ہی بڑا سٹیپ تھا، بہت ہی بنیادی بات تھی، تاکہ ایک وسیع تر اپنی جو ہے نا وہ نفس کی سب سے بڑی قربانی، اپنی وجود کی سب سے بڑی قربانی، راضی بالرضا کے سب سے بڑے مقام کو جو ہے نا پایا جائے، اور اس کے لیے جو ہے نا ان کی شخصیت کو تیار کیا جائے۔ آیت نمبر 37، پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا، یعنی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا کہ ان کو شیطان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، اسی لیے بچہ چیختا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور شیطان نے ان کو مس نہیں کیا اور اسے بہترین پرورش دی۔ آیت نمبر 37 کا باقی حصہ، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں، ان کے محراب میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی پاتے۔ وہ پوچھتے ہیں مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ان کی پرورش کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی تھی کہ شیطان سے میں نے ان کو دور رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دور رکھا اور اس کے لیے اہتمام کیا۔ ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے جو ہے نا انڈر ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے اور نبی بھی تھے، تو انہوں نے پھر جو حضرت مریم علیہ السلام کی جو ہے نا دیکھ بھال کی ذمہ داری لی، تربیت کی ذمہ داری لی۔ حضرت مریم کو پھر ہیکل کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اب جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ان کا آنا ہوتا تھا تو اتفاق سے وہ دیکھتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہیں۔ وہ پھر پوچھتے تھے کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ یعنی آپ ان کی نیکی کا کمال دیکھیں کہ پھل آتے بھی تھے اللہ کی طرف سے، رزق، اور اس کے گواہ بھی تھے۔ یعنی اس قدر وہ اپنی عبادت میں اور کس قدر وہ بلند مرتبہ اور پاک باز خاتون تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا۔ پھر وہ پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آئے، تو وہ بتاتی تھیں کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے اور یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ میرے اوپر رزق روزی نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے ان سب باتوں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ آیت نمبر 38، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے ان کی 120 سال عمر ہو گئی تھی، اور ان کی جو زوجہ تھی ان کی عمر 98 سال ہو گئی تھی، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی زوجہ بانجھ تھیں، یعنی اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھیں، انفرٹائل تھیں۔ تو انہوں نے جو ہے جب یہ دیکھا کہ بے موسمی پھل آ رہے ہیں، گرمیوں کا پھل سردیوں میں اللہ نازل کر سکتا ہے، سردیوں کا پھل گرمیوں میں نازل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے آؤٹ آف دا وے، اپنے کرم کی وجہ سے آؤٹ آف دا وے سب کچھ بھی کر سکتا ہے جب اپنا کرم نازل کرنا چاہے۔ تو یہ دیکھ کر انہوں نے وہیں پر ہی اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب تو اتنی انہونی کر سکتا ہے، بے موسمی پھل اتار سکتا ہے، رزق روزی اتار سکتا ہے، تو مجھے بھی اولاد عطا فرما، تو اپنی طرف سے اولاد عطا فرما۔ تو پھر کیا ہوا جی کہ بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو پھر قبول کیا، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ فرشتے نے ان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اور وہ نام یحییٰ اللہ نے خود منتخب کیا کہ ایک بیٹے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا۔ اللہ کا کلمہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، یعنی بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے، اللہ کی کن سے پیدا ہوئے تھے، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے حضرت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہے، جو لیڈر بنے گا، یعنی ان کا بیٹا جو سردار ہوگا، ضابط نفس ہوگا، یعنی اپنے نفس پر ان کو قابو ہوگا، بہت ہی بلند کردار ہوگا، اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ کے جو منتخب کردہ نیک لوگ ہیں ان میں سے پھر جو انبیاء کی سلیکشن ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نبی ہونے کی بھی اللہ نے بشارت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو دے دی۔ کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے نشانی مقرر کر دی کہ جب یہ خوشخبری ہونے والی ہو جائے گی تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری کا وقت آ گیا ہے کہ جو ہے
کہ اس کی قوت گویائی جو ہے نا ان کی حضرت ذکر علیہ السلام کی وہ ختم ہو جائے گی، یعنی وہ بول نہیں پائیں گے۔ جب ایسا ہو جائے تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو جو ہے اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بول نہیں سکیں گے، آپ کی کوئی زبان بول ہی نہیں پائے گی، اور آپ نے اس وقت کرنا یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت، اس کی حمد، اس کی تسبیح، اس کی شکر گزاری کرنی ہے کہ وہ اللہ کے کرم کا وقت ہوگا۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔